नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा जारी है और आज इस सिलसिले की 10वीं नशिस्त है। आज हम जिक्र करेंगे कौम फ़िरौन की वादा शिकनियाँ और उन पर पै दर पै अजाब नाज़िल होने की। जादूगरों का हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आना फ़िरौन की ज़बरदस्त शिकस्त के मुतरादिफ था, लेकिन इसके बावजूद वो कुफ्र और सरकशी की राह पर गामज़न रहा। चुनांचे अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत की निशानियां पै दर पै अजाबों की सूरत में ज़ाहिर करना शुरू कर दी। पहले कहत वाक़ हुआ, फिर तूफ़ान आ गया, फिर टड्डी दल, जुएं, मेंढक, खून के अजाब आए। ये सब अलग अलग निशानियां थीं। अल्लाह ताला ने पानी का तूफ़ान भेजा, पानी पूरे इलाके पर फैल गया, फिर वहीं रुक गया। अब वो ना काश्तकारी कर सकते थे, ना कोई और काम, हत्ता कि वो सख्त भूख का शिकार हो गए। जब ये अजाब उनके लिए बर्दाश्त से बाहर हो गया तो कहने लगे, ए मूसा, हमारे लिए अपने रब से इस बात की दुआ कीजिए जिसका इसने आपसे अहद कर रखा है। अगर आप इस अजाब को हमसे हटा दें तो हम ज़रूर आपके कहने से ईमान ले आएंगे और हम बनी इसराइल को भी रिहा करके आपके हमरा कर देंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो अजाब ख़त्म हो गया, लेकिन उन्होंने अपना वादा पूरा ना किया। तब अल्लाह ताला ने उन पर टड्डी दल का अजाब भेज दिया जिसने तमाम दरख्त और पौधे खा लिए। उन लोगों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से दोबारा वादा किया तो आपकी दुआ से अजाब टल गया। उन्होंने फिर वादा तोड़ दिया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि रेत के एक बड़े टीले पर असा मारें। उन्होंने असा मारा तो वहां से जुएं निकल कर घरों में दाखिल हो गई और लोगों के लिए खाना पीना और सोना या आराम करना दुश्वार हो गया। जब वो जुओं से तंग आ गए तो मूसा अलैहिस्सलाम से पहले की तरह दरखास्त की। उनकी दुआ से अजाब ख़त्म हो गया, लेकिन उन्होंने अपना वादा फिर पूरा ना किया। तब अल्लाह ताला ने मेंढक भेज दिए। घरों में, खाने पीने की चीज़ों में और बर्तनों में मेंढक ही मेंढक नजर आने लगे। कोई शख्स कपड़ा उठाता तो नीचे से मेंढक निकल आते, खाने का बर्तन खोलता तो मेंढक फुदक कर उसमें जा पड़ते। जब वो मेंढकों से तंग आ गए तो फिर वही दरखास्त की। मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से अजाब खत्म हो गया तो उन्होंने फिर अपना वादा पूरा करने से इनकार कर दिया। तब उन पर खून का अजाब आ गया। फिरौनियों का सारा पानी खून में तब्दील हो गया। वो किसी कुएं से पानी निकालते या दरिया से पानी लेते या पानी के बर्तन से चुल्लू भरते, उनके हाथ में पहुंचते ही खून बन जाता। बाज़ उलमा ने खून के अजाब से नक्सीर की बीमारी मुराद ली है। इरशाद बारी ताला है, जब उन पर कोई अजाब वाक़े होता तो यूं कहते, ए मूसा, हमारे लिए अपने रब से इस बात की दुआ कीजिए जिसका आपने उससे अहद कर रखा है। अगर आप इस अजाब को हमसे हटा दें तो हम ज़रूर आपके कहने से ईमान ले आएंगे और हम बनी इसराइल को भी रिहा करके आपके हमरा कर देंगे। फिर जब उनसे उस अजाब को एक ख़ास वक्त तक के उस तक इनका पहुंचना था हटा देते तो वो फौरन ही अहद शिकनी करने लगते। फिर हमने उनसे बदला ले लिया, यानी उनको दरिया में गर्क कर दिया, इसी सबब से कि वो हमारी आयतों को जुटलाते थे और उनसे बिल्कुल ही गफलत बरतते थे। दोस्तों, ये उन लोगों के तकब्बर और गुमराही का बयान है कि उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इन मोजज़ात को अहमियत ना दी जो आप अल्लाह की तरफ से लाए थे। उन पर जब भी मोजज़ाना आजमाइश आती थी वो वादा करते थे कि वो अपना रवैया तब्दील करके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आएंगे और बनी इसराइल को आज़ाद कर देंगे, लेकिन वो इस्लाह की बजाय अहद शिकनी करते रहे और फिर उन पर हर बार पहले से बड़ा अजाब आता था। अल्लाह ताला ने उन्हें बार बार मोहलत दी, लेकिन वो बाज ना आए।
آخر کار ان پر اللہ کی گرفت آ گئی، وہ دوسروں کے لیے ایک عبرت کی کہانی بن کر رہ گئے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا، تو انہوں نے کہا کہ میں پروردگار عالم کا بھیجا ہوا ہوں۔ جب وہ ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر آئے تو وہ ان نشانیوں کی ہنسی اڑانے لگے، اور جو بھی نشانی ہم ان کو دکھاتے تھے وہ دوسری سے بڑی ہوتی تھی، اور ہم نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا تاکہ وہ باز آئیں، اور وہ کہنے لگے، اے جادوگر، اس عہد کے مطابق جو تیرے پروردگار نے تجھ سے کر رکھا ہے اس سے دعا کر، بے شک ہم ہدایت یاب ہو جائیں گے۔ سو جب ہم نے ان سے عذاب کو دور کر دیا تو وہ عہد شکنی کرنے لگے، اور فرعون نے اپنی قوم کو پکار کر کہا کہ اے قوم، کیا مصر کی حکومت میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اور یہ نہریں جو میرے محلوں کے نیچے سے بہہ رہی ہیں میری نہیں ہیں؟ کیا تم دیکھتے نہیں کہ میں اس شخص سے کہیں بہتر ہوں جو کچھ عزت نہیں رکھتا اور صاف گفتگو بھی نہیں کر سکتا؟ اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں اتارے گئے؟ یا یہ ہوتا کہ فرشتے جمع ہو کر اس کے ساتھ آتے، غرض اس نے اپنی قوم کی عقل مار دی اور انہوں نے اس کی بات مان لی۔ بے شک وہ نافرمان لوگ تھے، جب انہوں نے ہم کو خفا کیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان سب کو ڈبو دیا اور ان کو گئے گزرے کر دیا اور پچھلوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملنے والے معجزات آپ کی حقانیت کی واضح دلیل تھے، لیکن ان لوگوں نے آپ کا اور آپ کے معجزات کا مذاق اڑایا۔ انہوں نے خود بھی آپ کی تکذیب کی اور دوسروں کو بھی کفر پر آمادہ کیا۔ ان کے سامنے یکے بعد دیگرے اللہ کے نشان آئے، لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور انہوں نے کہا، اے جادوگر، ہمارے لیے اپنے رب سے اس کی دعا کر جس کا اس نے تجھ سے وعدہ کر رکھا ہے، بے شک ہم ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ ان کے زمانے میں جادوگر کا لفظ عیب یا نقص کا پہلو نہیں رکھتا تھا، کیونکہ اس معاشرے میں جادوگر ہی علماء کا مقام رکھتے تھے۔ اس لیے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے عجز و نیاز کا اظہار کرتے ہوئے آپ کو جادوگر کے لفظ سے مخاطب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فلما کشفنا عنہم العذاب اذا ہم ینکثون، پھر جب ہم نے وہ عذاب ان سے ہٹا لیا انہوں نے اسی وقت اپنا قول و قرار توڑ دیا۔ فرعون نے اس بات پر فخر کیا کہ وہ مصر کا بادشاہ ہے جس میں دریا بہتے ہیں، وہ سونے چاندی کے زیور پہنے ہوئے ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کمتر ثابت کرنے کے لیے کہا کہ آپ تو درست طور پر بات بھی نہیں کر سکتے۔ فرعون کی یہ تنقید بے جا تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں کنگن نہیں، یہ تو عورتوں کا زیور ہے جو مردوں کی شان کے لائق نہیں، تو رسولوں کے شایان شان کس طرح ہو سکتا تھا جو علم و عقل میں اکمل اور ہمت و جرت میں اعلیٰ تھے، اور جنہیں دنیا سے محبت نہیں تھی کیونکہ وہ آخرت کی نعمتوں سے خوب واقف تھے۔ فرعون نے کہا، یا اس کے ساتھ پراب باندھ کر فرشتے ہی آ جاتے، تو یہ بات بھی نبوت کے لیے لازمی نہیں۔ فرشتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت کم درجے کے افراد کا بھی احترام کرتے ہیں، جیسا کہ حدیث نبوی ہے، فرشتے طالب علم کے لیے اس کے عمل پر خوش ہو کر اپنے پر جھکا دیتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم پیغمبر کے لیے ان کا احترام اور تواضع کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ مقصد ہے کہ فرشتے موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کے لیے حاضر ہوتے تو اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ جو معجزات اور دلائل آپ کو دیے گئے تھے وہ کسی بھی سمجھدار آدمی کے لیے ہدایت تک پہنچنے کے لیے کافی تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس نے اپنی قوم کی عقل کھو دی حتیٰ کہ انہوں نے اسے رب بھی مان لیا، جو انتہائی احمقانہ بات ہے، مگر انہوں نے اس کی بات مان لی۔ یقیناً یہ سارے ہی نافرمان لوگ تھے، پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا، یعنی ان سے عزت چھین کر انہیں ذلیل کر دیا، سمندر میں غرق کر دیا اور دنیا کے عیش کے بعد جہنم کے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ پس
ہم نے انہیں گیا گزرا کر دیا اور پچھلوں کے لیے مثال بنا دیا۔ اور جب موسیٰ ان کے پاس ہماری کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے جو اس نے بنا کھڑا کیا ہے، اور یہ باتیں ہم نے اپنے اگلے باپ دادا میں تو کبھی سنی نہیں۔ اور موسیٰ نے کہا کہ میرا پروردگار اس شخص کو خوب جانتا ہے جو اس کی طرف سے حق لے کر آیا ہے اور جس کے لیے عاقبت کا گھر یعنی بہشت ہے۔ بے شک ظالم نجات نہیں پائیں گے۔ اور فرعون نے کہا، اے اہل دربار، میں اپنے سوا کسی کو تمہارا الہ نہیں جانتا، سو اے حامان میرے لیے گارے کی اینٹیں پکوا دو، پھر ایک اونچا محل بنوا دو تاکہ میں موسیٰ کے الہ کی طرف جھانک دیکھوں، اور میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ اور وہ اور اس کے لشکر ملک میں ناحق مغرور ہو رہے تھے اور خیال کرتے تھے کہ وہ ہماری طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے، تو ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور انہیں دریا میں غرق کر دیا۔ سو دیکھ لو کہ ظالموں کا انجام کیسا ہوا، اور ہم نے ان کو پیشوا بنایا تھا۔ وہ لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے تھے، اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی، اور اس دنیا میں ہم نے ان کے پیچھے لعنت لگا دی، اور وہ قیامت کے روز بھی بدحالوں میں ہوں گے۔ دوستو، جب انہوں نے تکبر کرتے ہوئے حق کی پیروی سے انکار کیا اور اپنے جھوٹے بادشاہ کے دعویٰ کی تائید اور اس کے احکام کی تعمیل کی، تو ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا اور اس نے ان سے شدید ترین انتقام لیا۔ اللہ نے فرعون اور اس کے تمام لشکروں کو یک بیک سمندر میں غرق کر دیا، کوئی ایک بھی بچ نہ سکا، بلکہ سب کے سب جہنم رسید ہوئے۔ دنیا میں ان پر لعنتیں برسیں، اور قیامت کو بھی ان کا حال برا ہوگا۔ دوستو، یہ سلسلہ جاری ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اگلی نشست میں، جیسا کہ ابھی ذکر ہوا کہ ان کو فرعون اور اس کی قوم کو دریا برد کر دیا گیا، دریا میں ڈبو دیا گیا، تو انشاءاللہ تعالی ہم اگلی نشست میں فرعون اور اس کی فوجوں کی تباہی و بربادی، یعنی ان کو دریا میں یا سمندر میں ڈبونے کا جو واقعہ تھا اس کو تفصیل سے پیش کریں گے، اور یہ سلسلہ اسی طرح آگے چلتا رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔